بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر نقوی صاحب. ناصر صاحب، ایک نئی بلا جو سی ہے حکومت نے غریب عوام کے سر ڈال دی ہے جی سپر ٹیکس کے نام پہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں بے شک کچھ نہ ہوا ہو، لیکن نقوی صاحب 4 سالوں میں کنسٹرکشن کمپنی نے، کنسٹرکشن انڈسٹری نے بہت پیسہ کمایا. اور اس سپر ٹیکس کی مد میں سب سے پہلے جو ڈیمیج ہوں گی چیزیں، وہ ہوگا سیمنٹ، وہ ہوگا سریا، وہ ہوگا سگریٹ. چلو جی، مان لیا کہ اگر آپ سگریٹ پہ لگا دیتے تو وہ ایک ایسا ایب ہے، اس پہ جتنا مرضی ٹیکس لگا دیتے وہ قبول تھا عوام کو. اب جو غریب آدمی ہے وہ اپنا گھر کیسے بنائے گا آج کے دور میں، کہ پہلے ہی بوری جو سی ہے سیمنٹ کی 1200 روپے اور سریا 200 سے پلس کر چکا ہے. سر اب بتائیے ذرا تفصیل. عاصم صاحب، بات یہ ہے کہ جو سپر ٹیکس لگا نا حکومت نے، موجودہ حکومت نے، جس کو امپورٹڈ حکومت کہا جاتا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اشرافیہ پر ٹیکس لگائیں گے. اب یہ ٹیکس جو ہے یہ اشرافیہ پہ ہے، یہ عام آدمی پہ نہیں ہے. اب اثرات اس کے نیچے تک آئیں گے. کوئی بھی ٹیکس لگے دنیا میں جو ہے نا، کہتے ہیں ٹیکس کی سہولیات دی جاتی ہیں تب ٹیکس لگائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، لیکن چونکہ حکومت بوکھلائی ہوئی ہے اور اس کے سامنے وہی ٹارگٹ ہے جس کو ٹارگٹ بنا کے انہوں نے پرانی حکومت گرائی تھی کہ مہنگائی 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 مار گئی، عوام مر گئے. عوام کی سہولت کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی نادان دوست ہیں، کچھ ان کے ساتھ بھی نادان دوستوں کو ان کو یہ مشورے دے رہے ہوں گے کہ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. لیکن سپر ٹیکس جو ہے ظاہر ہے کہ اشرافیہ، وہ کہتے ہیں کہ اشرافیہ کو اب قربانی دینی پڑے گی. عوام بہت زیادہ قربانی دے چکی ہے. لیکن آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ جو تھا نا تعمیراتی سیکٹر، اس میں بہت فرق پڑا تھا پچھلے سالوں میں. وہ اس لیے کہ کام بڑھ گیا تھا، لوگ راتوں رات امیر ہوئے ہیں. اب یہ حکومت کہتی ہے جو لوگ راتوں رات امیر ہوئے ہیں وہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں، غریبی ٹیکس کیوں دے. تو یہ سپر ٹیکس. لیکن دیکھیں آپ، مارکیٹ کریش کر گئی ہے، سرمایہ دار اور تاجر طبقہ جو ہے وہ ریئیکشن دے گا. اور موجودہ حکومت جو ہے وہ تاجر دوست کہلاتی ہے، لہٰذا ان کو اس پہ سوچنا پڑے گا، سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیا. یا تو دیکھیں نا، یا تو یہ تاجروں کے ساتھ مل کے مشاورت کر کے پھر کرتے، سرمایہ داروں کے ساتھ ملتے، صنعت کاروں کے ساتھ ملتے، مشاورت کرتے، مشاورت کر کے فیصلہ کرتے کہ ہاں جی انہوں نے کہا ہے کہ اب ہماری باری ہے، اس بار ہم قربانی دیں گے، عید سے پہلے ہی قربانی دے دیں گے. مرشد، بڑے آدمیوں کی ان کی سوچ ہے جی ہم نے بڑے لوگوں کو پکڑا ہے اس بار. جی بڑے آدمی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جتنا ٹیکس لگائیں گے وہ اتنا ہی غریب پہ ڈال دیں گے. یہ چیزیں تو سر جی نیچے آنی ہیں ساری. لیکن میں تو پہلے عرض کی نا آپ سے کہ اثر جو ہے وہ اشرافیہ پہ پڑے گا پہلے، اور بعد میں پڑے گا غریب پہ، اس لیے کہ اس نے اوپر سے نیچے تک آنا ہے. اصل سہولت نیچے چاہیے. اگر نیچے سہولت نہیں ملتی تو اوپر والے جو ہے وہ کیسے سہولت برداشت کریں گے کہ وہ اپنی صنعت میں سے، یعنی 10 کروڑ کا آپ ٹیکس دے دیں، آپ 30 کروڑ کا ٹیکس دے دیں، تو ان کے لیے تو بڑا مصیبت ہے. کیونکہ سرمایہ دار طبقہ تو سوچتا بھی ایسے ہے کہ اس نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کاروبار میں 30 لاکھ روپے بچے گا. اگر اس کو 10 لاکھ بچتا ہے تو وہ کہتا ہے 20 لاکھ کا نقصان ہو گیا. اس کی تو سوچ یہ ہے. سر جی اب ہمارے اس سارے ٹیکس کے اوپر ہماری جو تاجر برادری ہے اور ہماری عوام ہے، اس کو کوئی احتجاج وغیرہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھو وہ کرے گی، کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے جو انجمنیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے حوالے سے کرنا چاہیے. اس کو پبلک احتجاج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا پبلک کے مقابلے میں کم ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم بڑے لوگوں سے جو ہے وہ لیں گے ٹیکس اور غریب لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. کیسے فائدہ ہوگا غریب؟ میں یہ تو دیکھیں، یہ تو ان کی حکمت عملی ہوگی نا کہ اب وہ کہاں کہاں چھوٹ دیتے ہیں. اگر یہ ٹیکس میں اضافہ ہوتا ہے، ٹیکس کی مد میں پتہ لگے کہ اس سپر ٹیکس سے کتنا اضافہ ہوا. جب تک ابھی تو صرف اندازے ہیں نا، اندازوں سے، تخمینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک اس کا رزلٹ نیچے طبقے تک نہیں آئے گا. اسی طرح اگر اوپر والوں کو یہ مشاورت کر کے اعتماد میں نہیں لیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے اور آئیں قوم و ملک کے لیے خدمت کریں، آئیں آپ بھی خدمت کریں، آپ بھی ہمارے ساتھ قربانی دیں، اور مجبوری ہے یہ، اس کو ایسا کریں کہ ہم جا رہے تھے ڈیفالٹ کی طرح ہم بچ رہیں گے، تو یہ ایک طریقہ کار ہے. تو اگر ان کو اعتماد میں لے کے نیچے تک آئیں گے تو فوری طور پر جو ہے نچلی سطح پہ جب تک اس کے اثرات نہیں ہوں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ جب تاجر احتجاج کرے گا اور اس کا اثر نیچے آئے گا تو پھر عوام بھی احتجاج کرے گی. آخری سوال سر، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پٹرول کی قیمت اب نیچے آ رہی ہے، یہاں پاکستان میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ نہیں، دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے. مفتی کہتے ہیں، مفتی اسماعیل صاحب، کہ ہم اگر
نیچے آئے گی تو ہم بھی نیچے کر دیں گے، لیکن ہمارے یہاں تو اصول یہی ہے کہ جو سر چیز اوپر گئی ہے وہ نیچے کبھی نہیں آئی۔ جس کا آپ نے نام لے لیا، ایک گولیاں ٹافیوں بیچنے والا ملک کو چلا رہا ہے سر، کیا بنے گا اس ملک کا؟ دیکھیے یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک گولیاں ٹافیاں والا کیا، دیکھیں پہلے 22 خاندانوں میں مال و زر اور دولت جو تھی وہ محدود تھی، جی اب 22,000 یا 22 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیاست جو ہے وہ 22 خاندانوں کی لانڈی ہو گئی ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب مسلم لیگ نون میں ہیں اور عمران اسماعیل صاحب پی ٹی آئی میں ہیں، تو ہیں تو سب ایک ہی گڑھے کی وہ مچھلی ہے نا، ایک ہی تالاب کی ہیں، اچھی بری جس کو بھی ہے۔ تو ہمارے ذمہ تو یہ لوگ پڑے ہیں، انقلاب والی باتیں صرف ہم زبانی کرتے ہیں۔ ماضی میں اس قوم کو خونی انقلاب کا بات کیا گیا، ان کو سوشل انقلاب کی بات کی گئی، لیکن کسی نے کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ یہاں تک کہ ایک مذہبی شخصیت جن کا نام طاہر القادری ہے، عزت و احترام کی، انہیں نے کفن بنوا دیے، انہیں نے قبریں کھدوا دی، کیا رزلٹ نکلا؟ جب اس قوم کے ساتھ فراڈ پہ فراڈ ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راتوں رات کسی طرح انقلاب آ جائے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا انقلاب۔ اس قوم کے ساتھ راتوں رات کیا صدیوں سے فراڈ ہوتا آ رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ہمارا آج کا ٹاپک۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔